السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ دوم کا گیس پیپر۔ گیس پیپر بہت اہم ہونے والا ہے آج کا، تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اور اس گیس پیپر کے اندر آپ کو کچھ سوالات ایسے بھی ملیں گے جو آپ کو 2020، 21، 19 اسی طریقے سے 23 کے اندر پوچھے گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پورا ویڈیو کو دیکھیں اور آنے والے ایگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اردو کے اندر اچھے نمبرات حاصل کریں، 90+ حاصل کرے، 95+ حاصل کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے آپ کا محنت کے ساتھ پڑھنا، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھے سوالات لے کر آنا۔ تو ہم تو لا رہے ہیں، لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ آنے والے وقت کو برباد نہ کریں، بلکہ خوب محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھنے میں لگائیں، اور بالخصوص اردو کے اندر اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، قمر جہاں کی پیدائش کہاں ہوئی؟ قمر جہاں کس جگہ پیدا ہوئے؟ پٹنہ، گیا، سمستی پور، آرا۔ قمر جہاں کی پیدائش ہوئی سمستی پور ضلع میں، ٹھیک ہے، کہاں ہوئی؟ سمستی پور میں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، قمر جہاں کے والد کا کیا نام تھا؟ والد بولتے ہیں ابو کو، تو ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ یہ سوال آپ کو 2019 اور 20 کے اندر پوچھا گیا ہے۔ سید عطاء اللہ، قربان علی، سرفراز احمد، احمد حسین۔ قمر جہاں کے ابو کا نام ہے سید عطاء الحق۔ کیا نام تھا؟ سید عطاء الحق۔ اس کے بعد دیکھیں، قمر جہاں نے MA کہاں سے کیا؟ پٹنہ یونیورسٹی، بنارس یونیورسٹی، AMU، اور کے بعد ہے دہلی یونیورسٹی۔ سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر ہے، قمر جہاں نے MA پٹنہ یونیورسٹی سے کیا۔ کہاں سے؟ پٹنہ یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، قمر جہاں کی پہلی کہانی کون سی ہے؟ 4 چہرے، چارہ گر، اجنبی چہرے، جنون وفا۔ قمر جہاں کی پہلی کہانی جو ہے وہ ہے آپ کو جنون وفا۔ کون سی ہے؟ جنون وفا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جنون وفا کب چھپی، یعنی کب شائع ہوئی؟ 1950، 1960، 1966، 1970۔ جنون وفا جو ہے آپ کو 1966 عیسوی میں چھپی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، قمر جہاں نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ کیریئر یعنی اپنے پڑھانے کا آغاز یعنی شروعات کہاں سے کیا؟ BN کالج، پٹنہ کالج، سندروتی کالج بھاگلپور، ہے نا، سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور، جین کالج۔ تو سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہو جائے گا، سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7، کٹی ہوئی شاخ کس کا افسانہ ہے؟ کٹی ہوئی شاخ یہ کن کا افسانہ ہے؟ سید محمد محسن، سہیل عظیم آبادی، راجندر سنگھ بیدی، قمر جہاں۔ کٹی ہوئی شاخ جو ہے یہ آپ کو ہے قمر جہاں کا افسانہ۔ کن کا افسانہ ہے؟ قمر جہاں کا افسانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے؟ اجنبی چہرے یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ قمر جہاں، سید محمد محسن، نگار عظیم، عبد المغنی۔ اجنبی چہرے یہ قمر جہاں کی تصنیف ہے، یعنی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 9، قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ڈاکٹر قمر جہاں کی پیدائش ہوئی؟ 1950، 1952، 1953، 1954۔ ان کی پیدائش ہوئی آپ کو 1951-52 میں۔ اگر آپ کو 1951-52 کا آپشن نہ ہو تو آپ صرف 52 پہ، ہے نا، یا اسی طریقے سے صرف 51 کا آپشن ہو تو 51 پر ٹک لگا سکتے ہیں۔ لیکن ویسے کتاب میں جو ان کا تذکرہ کیا گیا پیدائش کے حوالے سے 1951-52، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، قمر جہاں کے ایک افسانوی مجموعے کا نام لکھیے، انوکھی مسکراہٹ، 4 چہرے، چارہ گر، آنکھ مچولی۔ قمر جہاں کے افسانوی مجموعے کا نام ہے چارہ گر۔ کیا نام ہے؟ چارہ گر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جنون وفا کس ماہ نامہ میں چھپی؟
جنون وفا کس ماہ نامہ یعنی مہینے سے جو نکلنے والا تھا، اس کے اندر جو نکلا تھا اس کا کیا نام تھا؟ زبان و ادب، ہمایوں، صبح نو، نئی دنیا۔ جنون وفا صبح نو میں چھپی، کس معنی میں چھپی؟ صبح نو میں چھپی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو دیکھیے کیا ہے، قمر جہاں کے کتنے افسانوی مجموعہ ہیں؟ 2، 3، 4، 6۔ قمر جہاں کے 3 افسانوی مجموعے، کتنے؟ 3۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو اجنبی چہرے کب لکھے گئے؟ اجنبی چہرے کب لکھی گئی؟ 1991، 1992، 1995، 1997۔ اجنبی چہرے لکھی گئی آپ کو 1991 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، حرف آگہی کا تعلق کس صنف سے یعنی کس قسم سے ہے؟ داستان، خطوط، ڈرامہ، تنقید۔ حرف آگہی یہ آپ کو ہے تنقید، کیا ہے؟ تنقید ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو اسد کس افسانے کا کردار ہے؟ شاہد، کٹی ہوئی شاخ، آشیانہ، فرار۔ آپ کٹی ہوئی شاخ کے اندر پڑھیں گے کہ اس کے اندر اسد نام کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اسد کس افسانے کا کردار ہے؟ کٹی ہوئی شاخ کا کردار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 16، اعلیٰ تعلیم کے لیے قمر جہاں کہاں گئیں؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کولکتہ، آگرہ، دہلی، پٹنہ۔ قمر جہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئیں؟ پٹنہ گئی۔ کہاں گئی؟ پٹنہ گئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو ان میں بھاگلپور یونیورسٹی سے کن کا تعلق تھا؟ ان چاروں میں بتانا ہے کہ بھاگلپور یونیورسٹی سے کن کا تعلق تھا؟ قمر جہاں، سہیل عظیم آبادی، بیدی، سید محمد محسن۔ تو قمر جہاں کا جو تعلق ہے بھاگلپور یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ ہے چیپٹر نمبر 5، آشیانہ، ہے نا۔ اس کے رائٹر ہیں، مصنف ہے نگار عظیم۔ کون ہے؟ نگار عظیم اس کی مصنف ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ ملکہ بہر نگار، گلنار، زہرا نگار، اکبر خانم، اکبری خانم۔ سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے، یعنی ملکہ مہر نگار نگار عظیم کا اصل نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2، سوال نمبر 2 ہے آشیانہ کس کا افسانہ ہے؟ سید محمد محسن، نگار عظیم، سہیل، قمر جہاں۔ آشیانہ یہ کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ نگار عظیم کا افسانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ نفسیاتی، سماجی، رومانی، جاسوسی۔ تو آشیانہ یہ نفسیاتی افسانہ، کس طرح کا افسانہ ہے؟ نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 4، نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ یہ آپ کو 2024 کے اندر پوچھا گیا ہے۔ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ اشک، رشک، عکس، نقش، ہے نا۔ تو نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے آپ کو عکس۔ کیا نام ہے؟ عکس۔ اور دوسرے مجموعے کا نام کیا ہے؟ گہن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیے وہ آ ہی رہا ہوگا، جی آ رہا ہے۔ نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ گہن، آنکھ مچولی، انوکھی مسکراہٹ، چار چہرے۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی مجموعہ گہن جو ہے نگار عظیم کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 6، عکس کب چھپی تھی؟ جو ان کا پہلا ہے عکس وہ کب چھپا تھا؟ 1970، 1975، 1992، 1990۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی 1990 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7 ہے، گہن کب لکھی گئی؟ 1999، 1997، 1995، 1992۔ تو گہن جو ہے آپ کو 1999 میں لکھی گئی، عکس 1990 میں اور گہن 1999 میں، یاد رکھنا۔ اس کے بعد ہے نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام؟ ان کے ایک سفر نامہ تھا، ہے نا، اس کا کیا نام ہے؟ دیکھیے، موسم سرما، گرد آوارگی، عزت پردہ۔ سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی گرد آوارگی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ آشیانہ کا مرکزی کردار کون ہے؟
افسانہ آشیانہ اس کا مرکزی کردار کون ہے؟ برکت علی صدیقی، ثروت علی صدیقی، رحمت علی صدیقی، سخاوت علی صدیقی۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی برکت علی صدیقی۔ اس کے بعد ہے زرینہ کے شوہر کا کیا نام تھا؟ اشرف صدیقی، اکبر صدیقی، امام علی، برکت علی صدیقی۔ زرینہ کے شوہر کا نام تھا برکت علی صدیقی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سراج کی بیوی کا کیا نام تھا؟ برکت علی صدیقی کا بیٹا تھا کون؟ سراج۔ دیکھیے، فرزانہ، عرفانہ، رخسانہ، حمیدہ۔ تو سراج کی بیوی کا نام تھا عرفانہ، ہے نا؟ کیا نام تھا؟ عرفانہ۔ اس کے بعد دیکھیں، سراج اور عرفانہ کس افسانے کا کردار ہے؟ آشیانہ، فرار، بھابی جان، کٹی ہوئی شاخ۔ سراج اور عرفانہ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو آشیانہ افسانے کا کردار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سراج کے والد کا کیا نام تھا؟ سید احمد اکرم حسین کبیر الدین برکت علی صدیقی۔ سراج کے ابو کا نام تھا برکت علی صدیقی۔ کیا نام تھا؟ برکت علی صدیقی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سراج کہاں نوکری کرتا تھا؟ آگرہ، لاہور، بنگلور، حیدرآباد۔ تو سراج یہ نوکری کرتا تھا بنگلور کے اندر۔ کہاں نوکری کرتا تھا؟ بنگلور کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیں، سراج کے کتنے بیٹے تھے؟ 1 2 3 4۔ تو سراج کے 2 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، نگار عظیم نے اردو کے علاوہ کس موضوع سے ایم اے کیا؟ نگار عظیم نے اردو کے علاوہ کس موضوع سے ایم اے کیا؟ ڈرائنگ، پینٹنگ، انگریزی، عربی، فارسی۔ سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے، یعنی ڈرائنگ اور پینٹنگ سے انہوں نے ایم اے کیا۔ کس موضوع پر؟ ڈرائنگ اور پینٹنگ کے موضوع پر۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے سوال نمبر 17، نگار عظیم کہاں سے پی ایچ ڈی کی؟ پٹنہ کالج، بہار کالج، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جین کالج۔ تو سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے، یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18، نگار عظیم نے کس بادشاہ کی شاعری پر تنقیدی کتاب لکھی؟ ہمایوں، بہادر شاہ ظفر، شاہ جہاں، ان میں کوئی نہیں۔ نگار عظیم نے بہادر شاہ ظفر کی شعر و شاعری کے اوپر تنقیدی کتاب لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 19، برکت علی صدیقی کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ دیکھیے، شمی، ریحانہ، جمیلہ، رقیہ۔ برکت علی صدیقی کی بیٹی کا نام تھا آپ کو رقیہ۔ کیا نام تھا؟ رقیہ۔ اس کے بعد دیکھیں، آشیانہ کا تعلق کس نثری صنف سے؟ نثر کے اندر آپ کو آ جاتا ہے افسانہ، آتا ہے تنقید، آتا ہے انشائیہ، آتا ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں وہ سب آتے ہیں۔ تو دیکھیے، داستان بھی آ جاتا ہے، ڈرامہ بھی آ جاتا ہے، ناول بھی آ جاتا ہے۔ تو آشیانہ کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو آشیانہ کا تعلق جو ہے وہ افسانہ ہنا سے ہے۔ کس نثری صنف سے؟ افسانہ سے۔ اس کے بعد دیکھیں چیپٹر نمبر 6۔ چیپٹر نمبر 6 ہے عالمی حدت۔ کیا ہے؟ عالمی حدت، جو کہ بہت مشہور چیپٹر ہے۔ دیکھیے، سوال نمبر 1 پہ جو عالمی حدت یعنی گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے، یہ آپ کو 2024 کے اندر بھی پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ عالمی حدت، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ مناسب، خوشگوار، معتدل، سنگین۔ تو گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 2، بال وگیان کانگریس 2008 میں بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ وشاکھا پٹنم، پونا، شملہ، دیما پور۔ سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی دیما پور میں منعقد ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے آپ کو مضمون کس قسم کا نثری صنف ہے؟ قدیم، جدید، غیر مناسب، مناسب۔ مضمون ایک قدیم نثری صنف ہے، یعنی ایک پرانی نثری صنف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا، یعنی کتنا بڑھوتری ہوا ہے۔ تو دیکھیے، سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سا گیس نکلتا ہے؟ آب خرا، میتھن،
اوزون ان میں سبھی۔ تو سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی میتھڈ۔ اس کے بعد ہے آپ کو زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا؟ زمین کا درجہ حرارت یعنی ٹمپریچر پچھلے 100 سالوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ اے میں ہے 0% 60 ڈگری سیلسیس ہے نا، اور بی میں ہے 0% 65 ڈگری سیلسیس، سی میں ہے 0% 70 ڈگری سیلسیس، اور ڈی میں کیا ہے 0% 75 ڈگری سیلسیس۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوا؟ 2005، 2006، 2007، 2009۔ تو کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر جو کانفرنس ہوا تھا وہ 2007 میں ہوا تھا۔ کتنا میں ہوا تھا؟ وہ 2007 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 8، دیما پور بھارت کے کس ریاست میں یعنی کس اسٹیٹ میں ہے؟ بہار، بنگال، ناگالینڈ، ان میں کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی ناگالینڈ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو زمین کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ کو کیا کہتے ہیں؟ بتدریج یعنی آہستہ آہستہ جو ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ، تمازت، افسوسناک، خطرناک۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی گلوبل وارمنگ اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کو گلوبل وارمنگ سنگین مسئلہ ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ اسلامی، بین الاقوامی، سیاسی، رومانی۔ یعنی یہ جو مسئلہ ہے صرف ملک ہندوستان والوں ہی کے لیے ہے یا پوری دنیا کے لیے یا خاص ملکوں کے لیے؟ تو یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے پورے ملک سے بال وگیان کانگریس میں کتنے اساتذہ شرکت کیے؟ اساتذہ یہ استاد کی جمع ہے نا۔ پورے ملک سے بال وگیان کانگریس میں کتنے اساتذہ شرکت کیے؟ یعنی آپ اس کو دوسرے لفظ میں ماسٹر کہہ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ 190، 165، 160، 150۔ تو پورے ملک سے بال وگیان کانگریس میں 165 اساتذہ نے شرکت کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو گلوبل وارمنگ کس قسم کا نسلی نمونہ ہے؟ رومانی مضمون، مذہبی مضمون، سائنسی مضمون، ان میں سبھی۔ تو سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا یعنی سائنسی مضمون۔ اس کے بعد ہے آپ کو عالمی حدت کا تعلق کس نسلی صنف سے ہے؟ ناول، ڈرامہ، افسانہ، مضمون۔ عالمی حدت کا جو تعلق ہے وہ مضمون سے ہے، کس سے ہے؟ مضمون سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد دیما پور میں بال وگیان کانگریس میں مہمان خصوصی کون تھے؟ یہ آپ کو 2024 کے اندر پوچھا گیا ہے۔ اے پی جے عبد الکلام، لالو یادو، راہل گاندھی، ممتا بنرجی۔ تو سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے یعنی اے پی جے عبد الکلام۔ اس کے بعد ہے ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ سیارہ، گرہن، چاند، دریا۔ ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک سیارہ ہے، کیا ہے؟ وہ ایک سیارہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو تمازت کے معنی کیا ہے؟ محنت، گرمی، پسینہ، مناسب۔ تمازت ارضی یعنی زمین کی ہے نا گرمی، تو تمازت کے معنی کیا ہو جائے گا؟ گرمی ہو جائے گا۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 17، امکان کے معنی کیا ہے؟ مکان، پل، ممکن، عمارت۔ تو امکان کے معنی ہے آپ کو ممکن، کیا ہے؟ ممکن، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ امکان کا واحد کیا ہے؟ امکان کا واحد کیا ہے؟ تو بھی کیا ہو جائے گا جواب؟ ممکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو نظام شمسی میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ آگ، تارہ، سیارہ، سورج۔ نظام شمسی میں زمین کی حیثیت ایک سیارے کی ہے۔ کس کے ہے؟ ایک سیارے کی ہے۔ دیکھیے 3 چیپٹر کے جو BBI ٹاپ سوالات تھے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک خوب اسے شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے
وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ اور اچھی تیاری کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔